آئندہ آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی خوشخبری۔ سیلریز اور پینشن میں 10 سے 15% اضافہ زیر غور۔ حکومت پینشن اصلاحات متعارف کروانے کو تیار، ایک سے زیادہ پینشنز پر پابندی اور کئی دیگر اصلاحات۔ بجٹ میں ایسے اقدامات کا اعلان کر سکتی ہے جس کا مقصد بڑے پیمانے پر اخراجات میں کمی ہو، جن میں دفاع، سول، آرم فورسز اور پولیس کے علاوہ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم، صوبائی ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ روکنا اور صوبوں کے ذریعے BISP کا اشتراک شامل ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کی رعایتیں اور چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت آئندہ آنے والے بجٹ میں سرکاری شعبے کے ملازمین کے لیے 10 سے 15% تک تنخواہوں میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر کام کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے IMF کے ساتھ توسیعی فنڈ سہولت کے تحت $6 ارب کی حد میں معاہدہ کرنے کی خواہش کے درمیان حکومت کو سخت مالیاتی اقدامات کے لیے اپنے سیاسی قوت ارادی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جس میں FBR ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو دونوں کے ریونیو میں اضافے کے ساتھ ساتھ اخراجات کو محدود کرنا بھی شامل ہے۔ حکومت آنے والے بجٹ میں FBR ٹیکس ریونیو کا ہدف 12.5 ٹریلین روپے سے زیادہ طے کرنے کے آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ بیس، 21 اور 22 کے اعلیٰ گریڈ کے افسران کے لیے 20 سے 25% تک گاڑیوں کی مینٹینائزیشن کو بڑھانے کی ایک اور تجویز زیر غور ہے۔ حکومت اگلے بجٹ میں پینشن اصلاحات متعارف کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ان پینشنرز پر ٹیکس لگانے کی تجویز بھی زیر غور ہے جو ماہانہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ پینشن لے رہے ہیں۔ امکان ہے کہ حکومت اگلے بجٹ سے زیادہ پینشن لینے والوں کے لیے مختلف سلیب متعارف کروا سکتی ہے۔ اگلے بجٹ میں پینشن اصلاحات کے لیے ایک جامع پیکیج کے ساتھ سرکاری شعبے کے ملازمین کی عمر کی حد کو 2 یا 5 سال تک بڑھانے کی تجویز پیش کر سکتے ہیں۔ مختلف تجاویز کے مطابق وفاقی حکومت کے ملازمین ریٹائرمنٹ سے قبل سروس کی آخری 36 ماہ کے دوران حاصل کیے گئے 70% اوسط قابل پینشن معاوضے کی بنیاد پر مجموعی پینشن کے حقدار ہوں گے۔ ایک سرکاری ملازم 25 سال کی سروس کے بعد جلد ریٹائرمنٹ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ تاہم ملازم ریٹائر ہونے والے سال سے لے کر ریٹائرمنٹ کی عمر تک مجموعی پینشن میں 3% 20 سال کی کمی کے جرمانے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ پینشن میں کوئی بھی اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت شمار کی جانے والی پینشن پر دیا جا سکتا ہے۔ خاندانی پینشن شریک حیات کی موت یا عدم استحقاق کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 سال کی مدت کے لیے باقی اہل خاندان کے لیے ہی قابل قبول ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ شہداء پینشن کی صورت میں اہل خاندان کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت شریک حیات کی موت یا عدم استحقاق کے بعد 20 سال تک فراہم کی جائے۔ مزید یہ کہ کسی پینشنرز کے معذور خصوصی بچوں کی صورت میں فیملی پینشن ایسے بچوں کی زندگی کے لیے قابل قبول رہ سکتی ہے۔ وفاقی حکومت کے ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت اپنی مجموعی پینشن کا زیادہ سے زیادہ 25% وفاقی حکومت کی جانب سے تجویز کردہ شرائط و ضوابط پر کم کرنے کا اختیار دیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں وفاقی حکومت کے پینشنرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت تعینات کیا جاتا ہے، چاہے وہ باقاعدہ معاہدے کی بنیاد پر ہو یا ملازمت کے کسی بھی طریقے پر، پینشنر کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ پینشن برقرار رکھے یا اس ملازمت کی مدت کے دوران مذکورہ ملازمت کی تنخواہ نکال سکے۔ ایسی صورت میں جہاں ایک شخص ایک سے زیادہ پینشن کا حقدار بن جاتا ہے تو ایسے شخص کو پینشن میں سے کسی ایک کو حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ ٹریکٹرز پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز اور کمرشل امپورٹڈ پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی تجویز
تجویز ہے، جبکہ کمرشل امپورٹرز پر 1% ٹیکس لگانے سے سالانہ 25 ارب تک ریونیو ہے۔ ذرائع اخبار کا بتانا ہے کہ گندم کی درآمد کی حوصلہ شکنی کے لیے بجٹ میں اضافی ٹیکس ڈیوٹی لگانے کی تجویز بھی ہے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں ٹریکٹرز اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ ٹریکٹرز اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکس استثناء کے خاتمے سے زرعی لاگت مزید بڑھ جائے گی۔ رواں سال ٹریکٹرز اور کیڑے مار ادویات کو سیلز ٹیکس سے چھوٹ حاصل ہوگی۔